جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رچرڈ ہالبروک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ طالبانائزیشن سے زیادہ کرپٹ حکمرانوں سے پاکستان کو خطرہ ہے۔ ہارون صاحب، کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو آنے والے چند دنوں میں؟ مجھے تو کوئی آنے والے چند دنوں میں کیا کوئی ابہام نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ رچرڈ ہالبروک جو ہے وہ کوئی قائد اعظم ہے، اسے زیادہ پتہ ہے پاکستان کے حالات کا، ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ یا کرپشن بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ جس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں، تعویل کرتے ہیں ہر چیز کی، یعنی کون حامد جعید کاظمی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کون اس ڈائریکٹر حج کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور کون اس وزیر اعظم کو برداشت کر سکتا ہے جس نے ان کو لگایا؟ دیکھیے، صرف قانون سازی سے نہیں روکا جا سکتا اس کو، اور ری اسٹرکچرنگ سے نہیں روکا جا سکتا۔ ویسے یہ ایک ہفتے سے زیادہ کا کام نہیں ہے ری اسٹرکچرنگ ان اداروں کی، یہ محض وقت گین کر رہے ہیں۔ ایک زبردست عوامی تحریک جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ ضرور چلے گی، میڈیا کا پریشر اپنی جگہ پہ، ہر چیز کو واضح رکھنا اور پوری صداقت سے بیان کرنا، مبالغے کے ساتھ نہیں، جیسی کہ وہ ہے۔ ایک زبردست عوامی تحریک کے نتیجے میں سیاسی تبدیلی کے ذریعے اگر لیڈر ٹھیک نہ ہو، قائد اعظم نے کہا تھا آدھی جنگ اچھے لیڈر سے کے انتخاب سے جیت لی جاتی ہے۔ ایوب خان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے دور میں کرپشن تھی، قرضے لیے گئے تھے، غلط بات کی گئی تھی۔ اس طرح کی کرپشن نہیں تھی کہ ایوب خان پرائیویٹائزیشن کریں اور 10 ارب روپے جو ہیں وہ باہر، سر محل نہیں تھا، سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ نہیں تھا، نارمنڈی میں گھر نہیں تھا۔ ایوب خان نے کوئی ایسی کرپشن نہیں کی۔ ایوب خان کا طرز حکومت بالکل غلط تھا اور قوم نے اس کو مسترد کر دیا۔ 88 سے کرپشن کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جو پوری قوم کے لیے باعث شرم ہے۔ یہ نہیں کہ پالیٹیشین سارے کرپٹ ہیں، نہیں کہ پالیٹیشین میں بہت سارے ایسے ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں۔ تو فوج کرپٹ نہیں ہے؟ جی بالکل، فوج میں بھی بہت سی کرپشن ہے، لیکن کیا ہم اس کو اب یہ کہیں کہ چونکہ فوج میں بھی کرپشن ہے لہٰذا سیاستدان بھی کرپٹ ہونی چاہیے؟ یہ آئیے لاہور میں آپ کو دکھاؤں، ساری بجلی چوری کی اور 9 بجے کے بعد دکانیں کیسے کھلی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ ووٹروں کو ناراض نہیں کر سکتی صوبائی حکومت۔ یہی کاف لیگ کے دور میں ہوتا تھا۔ مافیاز ہیں گاؤں سے لے کے ایوان صدر تک، اور چیف منسٹر ہاؤس بھی قبضہ گروپ ہیں، اور قبضہ گروپ صرف پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، باقی ساری سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں۔ معاشرے کی ساخت ایسی ہو گئی کہ میجر سرجری کی ضرورت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری بات بہت ناگوار گزرے گی، لیکن بجز عمران خان کے ایک شخص نظر نہیں آتا جو ڈٹرمینیشن رکھتا ہو کہ کرپشن کو ختم کر دے گا اور عدالتوں کو پوری آزادی دے گا۔ ان لوگوں کے اپنے دامن صاف نہیں ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لاہور کی مثال دی، اور کل بڑا ایک دلچسپ وہاں پہ واقعہ آیا کہ 85 روپے کلو جو چینی ہے وہاں پہ بیچی جا رہی تھی ایک دکاندار نے، اور وہاں پہ لاہور میں لوکل ریٹ 61-62 روپے گورنمنٹ نے کیا، تو 5 سالہ بچہ اگر وہ چینی لینے کے لیے آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ تو پنجاب کی حکومت سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیے بات یہ، ہارون صاحب تجزیہ کار نگار ہیں، انہوں نے تو سب کو ہی فارغ کر دیا، ساری حکومتوں کو، سارے صوبوں کو، سارے سیاستدانوں کو، اوپر سے لے کے نیچے تک ساری جماعتوں کو، علاوہ عمران خان کے، کیونکہ وہ آج تک کبھی گورنمنٹ میں نہیں بنے۔ اور وہ یہ بات کرنا کہ جی فیلڈ مارشل میں، مختصر، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے قرضے لیے تھے اور کرپشن ہی کی تھی۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے پلاٹ کی اور پرمٹ کی اور لائسنس کی ذریعے 22 خاندان کھڑے کیے تھے۔ 22 خاندانوں کو جس طرح مرات دیے گئے، اور آج تک حکومت 22 خاندانوں کو نہیں، آج 22 خاندان نہیں ہے، آج ماشاءاللہ 22,000 خاندان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آگے ان کی کئی نسلیں ہیں نا، یہ جو صنعت چلاتے ہیں بہت زیادہ بڑھ گیا طبقہ، یہ وہ 22 خاندان صرف نہیں ہے۔ ان 22 خاندانوں نے جتنی دولت کمائی تو کیا انہوں نے ساری پاکستان میں رکھی تھی؟ وہ ذرا حساب کتاب نکال کے بتائیں کہ ان کے جو باہر کے اکاؤنٹس تھے اور سارا کچھ، تو یہ کہنا کہ جی وہ تو بالکل صاف ستھرے تھے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا۔ دیکھیے ہارون صاحب، آپ نے بات کر لی ہے، اجازت دیجئے مجھے تھوڑا سا میں بھی نہیں، مجھے مس کوٹ نہ کریں، آپ کی بات صحیح ہے، میں نے یہ نہیں کہا مگر۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب بات یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں ایک کینسر کی طرح پھیل رہی ہے، ایک دیمک کی طرح کرپشن بہت سارے جگہوں پر، نظام میں، اداروں میں، سب جگہ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخرکار کرپشن کیوں ہوتی ہے۔ پہلے کیونکہ یہ بات یہ شروع ہوئی تھی شاہ صاحب کے ساتھ، کرپشن میں سمجھتی ہوں کہ جی 2 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اختیار
की पोजीशन मिले, ऐसी पोजीशन मिले जिसको जिसके ताकि उसके इख्तियारात इस्तेमाल करके कोई शख्स अपने लिए अपने मुफाद के जगह ना बनाए। ये नहीं, अपने मैं यहाँ मुफाद पे में थोड़ा काम सा ये करे। जिक्र करना चाहूंगी, पहले भी मैंने आपसे पूछा था, ये जो बड़ी अपॉइंटमेंट्स हो रही है ब्यूरोक्रेसी में, OGDCL का अभी डीजी हज की राव शकील की जो अपॉइंटमेंट थी, करोड़ों रुपए इनके अपॉइंटमेंट्स में मांगे जाते हैं। 25 करोड़ की एक अपॉइंटमेंट है, कोई 30 करोड़ की अपॉइंटमेंट है, और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स भी, और ऊपर से लेके जो बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े नाम इल्जामात इसमें है, शामिल ये मैं कुछ नहीं कह सकती कि 25 की है कि 1 की है कि आधे की है कि किसी ने कुछ भी नहीं दिया और फिर भी अपॉइंटमेंट हो गई, क्योंकि मैं पर्सनल बात नहीं करना चाहती और ना कोई इस किस्म का सबूत सामने आता है। अगर करप्शन हो रही है, और जैसे अभी आपने भी फरमाया कि राव शकील और हज वगैरह, तो वो सारा कुछ अदालत के सामने जा रहा है। हुकूमत किसी चीज को छुपा नहीं रही, कोई किसी चीज को ढक नहीं रही। एक वजीर पेश हो रहा है, अदालत के सामने पेश हो रहा है, और हम सब उम्मीद रखते हैं कि अदालत हमेशा इंसाफ करेगी। अब ये कहना कि जी करप्शन हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, माशरे में अलग अलग हर एक का वो है जो जिम्मेदारी है। अदलिया अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करे, पार्लियामान अपनी करे, जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी करे, जो सियासतदान ये तो हम बातें कर रहे हैं ना कि होनी चाहिए, लेकिन और कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि अदलिया इस वक्त आजाद है कि नहीं? बिल्कुल आजाद है, और आपका ख्याल है अदलिया ये करप्शन के केसेस, बल्कि आप कह रही हैं कि आपके मिनिस्टर्स पेश हो रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि हमारी हुकूमत की तरफ से हम इस अदलिया को, आजाद अदलिया मानते हैं और एक जमहूरी निजाम को मानते हैं, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, और अगर मिनिस्टर ने पेश होना है वो अदलिया तो फिर ये क्यों आए दिन क्यों इल्जाम फिर मिनिस्टर्स पे लगते हैं, बार बार वो जाके कोर्ट में मेरी पेश बात हो रहे सुनने मत। पहली बात तो ये कि अदलिया पे ये बड़ा ओवरबर्डन हो गया। बुनियादी तौर पर अदलिया का काम तो नहीं है ना, अदलिया का काम ट्रायल करना है, इंसाफ करना है कानून के मुताबिक। मतलब अब ये काम जो कि एग्जेक्टिव ने कर रहे हैं, जो चोरों को पकड़ना है एग्जेक्टिव ने, लॉ अच्छे बनाने हैं पार्लियामेंट ने। अब अपना शहनाज बीबी ने कहा जी कि वो हो रहा है अदालतों में ये, और हुकूमत जो है वो तावन कर रही है, वजीर पेश हो रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने इससे बड़ा यानी तफड़ नहीं हो सकता किसी सऊदी हुकूमत ने शहनाज बीबी लिखा हमारी अदलिया को कि ये लें, ये आपकी ये करप्शन आपके लोग कर रहे हैं। ये अब इससे यानी बड़ा कोई चाटा हो सकता है किसी के मुंह पर? आपने कहा अब करप्शन होती है एक मजबूरी, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, ठीक, और मेन करप्शन जो होती है वो मिस यूज ऑफ पावर। ठीक, अगर आपके पास पावर है, पावर इसलिए नहीं दी जाती, मतलब क्या आप आए करप्शन करना शुरू कर दें? हाँ, पावर पर, लेकिन जो ये पैसे पे पैसा बनाया जाता है ना, इसी वो मिस यूज ऑफ पावर है ना। नहीं तो इसके ऊपर चेक और बैलेंस का निजाम आना चाहिए। मैं निजाम की जी इसलिए बात करती हूँ कि ठीक है, आप बिल्कुल आपकी बात सही है शाह साहब कि बहुत ज्यादा इख्तियारात किसी आदमी को दे दिए गए। देखिए, अब मेरी बात सुने, मैं अपना शराब भी नहीं, मैं अर्ज करता हूँ अकायद की बात करते हैं और कल की बात करते हैं, बहुत लंबे पीछे भी नहीं जाते। अब आप मान सकते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी एक पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, सियासी कारकुन है, लीडर ऑफ दी हाउस है, प्राइम मिनिस्टर है, 3 साल से चला रहा हूं। क्या उसको खुदा का खौफ नहीं आया जब उसने एक मैट्रिक फेल FA फेल को OGDC का चेयरमैन लगाया? मैं कैसे मान लूं कि जब वो साइन कर रहा था तो उसको पता नहीं था? इससे बड़ा जुल्म कोई और हो सकता है? मतलब यानी मैं वजीर आजम हूं, मैं अपने बेटे को या अपने भाई या अपने किसी दोस्त को, मनपसंद अफराद को जो नवाजा जाता है, इस तरह की चीजों को भी, बिल्कुल ये भी बहुत बड़ी करप्शन। हारून साहब, आखिरी बात, हमने ठीक करने की बात की थी, लेजिस्लेशन से आप कह रहे हैं ठीक नहीं हो सकती, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर ठीक किया जा सकता। आखिरी बात नहीं, कारपोरेशनों का मैंने कहा रिस्ट्रक्शन के 1 हफ्ते के अंदर नहीं ठीक हो सकता, ये साल पर फैला हुआ अमल होगा। जब 1 हफ्ते में ठीक किया जाता है तो बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हो जाती हैं। जैसे मुशर्रफ शुरू में आए, उन्होंने लोगों को पकड़ लिया, तो पहली बात तो यह है कि कोई भी काम जो है उसके लिए हुस्न नीयत चाहिए। जब आप सिंसियर होते हैं, इनमें से कोई शख्स मुझे सिंसियर नज़र नहीं आता, जो यानी कोलिशन है गवर्नमेंट, इनमें से हर फरीक, मुझे रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है कि बहसीत मजमूई करप्ट है, और करप्ट लोग करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी बात कानून साजी की है, कानून साजी जब ज़रूरत हो तो कर ली जाएगी, लेकिन अवामी दबाव अगर मौजूद ना हो, अगर अवामी बेदारी ना हो और अवामी दबाव मौजूद ना हो, तो ये काम नहीं हो सकेगा।
ایک میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں Political- کہ ایک میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں ایوب خان کے دور کے بارے میں جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، میرے ذہن سے اتر گیا تھا. لائسنس اور پرمٹ کا قصہ شروع ہوا اور بینکوں کے قرضے بھی استعمال کیے گئے اور دولت جو ہے وہ اس کا ارتکاز بھی ہوا 22 خاندانوں میں. یہ بات درست ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ان 8 سالوں میں 58 سے لے کے 66 تک جب پاکستان کو تباہ کیا جا رہا تھا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو دل و جان سے ایوب خان کے ساتھ تھے اور ان کے سب سے قریبی مشیر اور ان کی کیبنٹ کا آپ کہہ رہے ہیں حصہ تھے. جی بہت بہت شکریہ. ہارون الرشید صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے. نہیں، ہارون الرشید صاحب کیونکہ تاریخ کا ہمیشہ حوالہ دیتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہے، ویسے ان کا احترام میں کرتی ہوں کہ آج جس طرح انہوں نے بات کی ہے میں سمجھتی ہوں اس بات میں وزن زیادہ ہوتا اگر وہ کہتے. دیکھیے انہوں نے تو کہا ہے کہ ایک ایک سیاستدان کرپٹ ہے، ساری جماعتیں کرپٹ ہیں، پورا نظام کرپٹ ہے، صرف سفید جو لباس پہنا ہوا ہے واحد کوئی تجزیہ کار ہے انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور میڈیا بالکل صاف ہاتھوں سے. نہیں میڈیا صاف نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ میڈیا ہاؤسز وہ میڈیا ہاؤسز جو ٹیکس ادا نہیں کرتے تو وہ کرپٹ نہیں ہے؟ جی میڈیا بالکل صاف نہیں ہے، میں ایگری کرتا ہوں. اور جو ان کے ٹیلی ویژن چینلز پر آتے ہیں اور جو میڈیا خود ٹیکس جو ان کی ذمہ داری ہے، میڈیا اتنے اس ملک میں کتنی چینلز چلتی ہیں، کتنے اخبارات ہیں، تو اگر آپ 10 چیزیں گن رہے ہیں اس میں سیاستدان بھی، اس میں بیوروکریٹ بھی، اس میں جنرل بھی، اس میں انڈسٹری یہ صنعت کار بھی. جی میڈیا میں بالکل بے انتہا کرپٹ لوگ ہیں اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی اکثریت حکومت کے ساتھ ہے. ڈیکلریشن میڈیا والوں کی کدھر ہے؟ جتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بڑی وہ کیوں نہیں ٹیکس نہیں دیتے اور جو آپ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس کا شناسی بھی اس کا ہم ذمہ دار ہیں. ہم سے مراد سیاسی لوگ ذمہ دار ہیں، نہیں تو سیاسی پولیٹیکل پاور ذمہ دار ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بلانا چاہیے نا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو تھانا نہیں ہے نا، وہ لا میکنگ کرے نا. آپ حکومت کیوں نہ پکڑے؟ اگر ٹیکس نہیں دیتا میں نہیں. میڈیا کے ذریعے اتنا کچھ عوام کے سامنے بتایا جاتا ہے. میڈیا کو بھی اپنا آپ لوگ بھی سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، ہارون الرشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں کرپشن کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور آخر میں اہم بات ہوئی کہ میڈیا کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے احتساب بلا امتیاز اور سب لوگوں کا ہونا چاہیے تاکہ اس ملک سے کرپشن کو ختم کیا جائے. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. insession@duniatv.tv پہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.